قدر کیجئے ان ہاتھوں کی جن ہاتھوں نے ہماری بنیاد مضبوط کرتے کرتے اپنے ہاتھوں میں لاٹھیاں اور تسبیح پکڑ لی، بڑے بڑوں کی بڑی خدمت کرنے کی بجائے چھوٹے لوگوں کی چھوٹی ضرورت پوری کر دیا کرو۔ ان کی زبان سے نکلی ہوئی دعا اب کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ عدالت میں قرآن پاک ملزم کو دینے کے بجائے جج کو دیا جائے تو زیادہ بہتر فیصلے ہو سکتے ہیں۔ جب ہم دوسروں میں کیڑے نکالنے کے مسلسل عمل میں ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہوا میں سے ان کیڑوں کا پولن ہماری اپنی ذات پر بھی جھڑنے لگتا ہے۔ ضمیر کی عدالت میں جاتے رہا کیجیے، ایک تو وہاں فیصلے سچے ہوتے ہیں، دوسرے وکیل کی فیس بھی نہیں بھرنی پڑتی۔ حضرت جلال الدین رومی فرماتے ہیں، زندگی کو امانت کی طرح گزارو، ایک نہ ایک دن یہ اپنے مالک کو واپس کرنی ہے۔ زندگی میں ہر گزرتا پل کچھ سبق دیتا ہے، کچھ چھین لیتا ہے اور کچھ دیتا ہے۔ خوش قسمت وہ نہیں ہوتا جو صرف پاتا ہے، اصل میں خوش قسمت وہ ہے جو وقت سے کچھ سیکھتا ہے۔ لوگوں کے لیے آپ اپنی گردن بھی کٹا لیں تو بھی وہ یہی کہیں گے ٹھیک سے نہیں کٹوائی، تھوڑا اوپر سے کٹوانی تھی۔ زندگی میں ایک کلیہ بنا لیں، کچھ بھی بن جائے مگر بے فیض انسان نہ بنے۔ درخت جب بے فیض ہو جائے تو چولہے میں جھونک دیا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کسی کا عیب تلاش کرنے والے کی مثال اس مکھی سی ہے جو سارا خوبصورت جسم چھوڑ کر زخم پر بیٹھتی ہے۔ جو باتیں تکلیف دیں انہیں دل میں رکھنے کی بجائے پاؤں کے نیچے رکھیں۔ ڈپریشن کی ایک بنیادی وجہ اپنی محرومیوں کے بارے میں زیادہ سوچنا ہے۔ نعمتوں کو شمار کریں تو ذہن متوازن اور دل سکون میں رہے گا۔ اگر کوئی درخت ٹیڑھا اگا ہوا ہو تو اس کا مطلب ہے کسی نے اسے ابتدائی حالت میں ہی سیدھا نہیں کیا، اپنے زندگی سے کچھ نہیں سیکھا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہر بار آپ ہی ٹھیک تھے، اگر آپ حادثاتی طور پر کسی سے 2-4 کتابیں زیادہ پڑھ گئے تو ہضم کرنے کی کوشش کریں، دوسروں کا جینا حرام نہ کریں۔ ہماری زندگی میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو گدھے پر بھی سوار ہونے کے لائق نہیں ہوتے اور ہم ان کو ذہن پر سوار کر لیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی شخص کی نیت درست ہو لیکن اس کا عکس دکھانے والے کی نیت ٹھیک نہ ہو، لہذا ہر سنی سنائی بات پر یقین مت کریں۔ ہر لکھی ہوئی بات کو ہر پڑھنے والا نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ لکھنے والا احساس لکھتا ہے اور پڑھنے والا الفاظ پڑھتا ہے۔ اصل میں اندھا وہ نہیں جس کی آنکھوں کی بینائی نہیں، بلکہ اندھا وہ ہے جسے اپنی غلطی نظر نہیں آتی۔ کمزور کو کاٹ دینے کی طاقت رکھنے کے باوجود اللہ کی رضا کے لیے کمزور بن کر کسی کمزور کا سہارا بننے کا نام قوت ہے۔ جہاں چھوٹوں کی زبانیں بڑی ہو جائیں وہاں بڑوں کے رتبے ختم ہو جاتے ہیں۔ زبانوں کے پیچھے مت چلو، کوئی تمہیں ایسی کہانی نہیں سنائے گا جس میں وہ خود غدار ہو۔ جھگڑے اس لیے بھی ختم نہیں ہوتے کیونکہ ہم جھگڑوں کو جھگڑوں سے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو آنکھ مائنس دیکھنے کی عادی ہو جائے اسے پلس میں بھی 2 مائنس نظر آتے ہیں۔ ڈیلیٹ جتنی تیزی سے ہوتا ہے ڈاؤن لوڈ اتنی تیزی سے نہیں ہوتا، کیونکہ بنانے میں دیر لگتی ہے، بگاڑنے میں نہیں۔ پھر چاہے وہ رشتے ہوں یا سیپلیکیشن، جس کاپی پر تمام مضامین کی ذمہ داری ہوتی ہے اکثر وہ رف کاپی بن جاتی ہے۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشات سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ کریم نے عطا کی ہے۔ اس لیے اللہ کی ان نعمتوں پہ لاکھوں سجدے ادا کریں جو بن مانگے ملی ہیں، ورنہ اگر ہمارے اعمال کے مطابق ملتا تو شاید صرف سزا ملتی۔ جس گھر میں پرندوں، جانوروں اور چیونٹیوں کو رزق ملتا ہے اس گھر سے کبھی رزق ختم نہیں ہوتا۔ ہر خاندان میں ایک ایسا شخص ضرور ہوتا ہے جو سارے خاندان کو آپس میں لڑوا کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ میری دلی خواہش ہے سب مل جل کر رہیں۔ کچھ لوگ آپ سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنا وہ آپ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جہاں ان کا مفاد ختم ہو
وہاں ان کی محبت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ رشتوں اور تعلقات کی بقا کے لیے رابطے ضروری ہوتے ہیں۔ نظر انداز کرنے سے تو اپنے ہاتھوں سے لگائے ہوئے درخت بھی سوکھ جاتے ہیں۔ زبان دراز لوگوں سے ڈرنے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ تو بول بال کے اپنی بھڑاس نکال لیتے ہیں، لیکن ڈرو ان لوگوں سے جو سہ جاتے ہیں، کیونکہ وہ معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ جہاں نا انصافی کی کوئی گنجائش نہیں، وہاں دیر ہے، اندھیر کبھی نہیں۔ کسی نے ایک درویش سے پوچھا، دنیا میں سب دکھی کیوں ہیں؟ درویش نے ہنس کر جواب دیا، خوشیاں سب کے پاس ہیں، بس ایک کی خوشی دوسرے کا درد بن جاتی ہے۔ کچھ الفاظ محض الفاظ نہیں ہوتے، وہ کیفیت ہوتے ہیں۔ سمجھ تبھی آتے ہیں جب خود اب پر سے گزرتے ہیں۔ بے شک مشکل وقت بتا کر نہیں آتا، مگر سکھا کر اور سمجھا کر بہت کچھ جاتا ہے۔ رشتے توڑنے کا مشورہ تو کوئی بھی دے سکتا ہے، مگر رشتے جوڑنے اور نبھانے کی ترغیب کوئی باشعور شخص ہی دے سکتا ہے۔ شیشہ اور رشتہ دونوں نازک ہوتے ہیں، مگر ان میں ایک فرق ضرور ہوتا ہے۔ شیشہ ہمیشہ غلطی سے ٹوٹتا ہے اور رشتہ غلط فہمی سے ٹوٹتا ہے۔ کچھ فاصلے ایسے بھی ہوتے ہیں جو طے تو نہیں ہوتے، مگر نزدیکیاں کمال کی رکھتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے، اپنے دشمنوں کی چالوں سے پریشان نہ ہوا کر، بے شک تمہارا رب سب سے بہترین چال چلنے والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر لوگوں کو عزت دینا اور معاف کرنا تمہاری کمزوری ہے تو تم دنیا کے سب سے طاقتور انسان ہو۔ زندگی محبت کے بغیر ایسی ہے جیسے وہ پیڑ جس میں پھول ہو نہ پھل۔ اگر کبھی ایسا لگے کہ تم تھک چکے ہو اور دعا مانگنا بھی مشکل لگے تو اللہ تعالیٰ کے آگے صرف ہاتھ پھیلا لیا کرو۔ تمہارے پھیلے ہاتھ اس بات کا ثبوت ہے کہ تم ربی کائنات کے محتاج ہو، اور میرا رب تو خاموشیوں کو بھی سن لیتا ہے۔ وابستگی ایسی اور اتنی ہی رکھیں کہ قابل برداشت رہ سکیں، کیونکہ انسان اکتاتا بہت جلدی ہے۔ درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جس کا اسے علم نہ ہو، تو پھر وہ آنسو جو تیری آنکھ سے ٹپکا، وہ درد جس نے تیرے دل کو بے کل کیا، اس 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے کو کیا اس کی خبر نہیں؟ بس اطمینان رکھ، اس کے ہاں دیر ہے، اندھیر نہیں۔ جو شخص برداشت کرنے کا فن جانتا ہے، وہ شخص زندگی کی کوئی بھی جنگ نہیں ہار سکتا۔ خود سے ہی ہر بات کا مطلب نکال کے بیٹھ جانا ہمارے نفس کی پسندیدہ لذت ہے۔ بے نسل لوگوں کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ تم جتنی انہیں عزت دو گے، وہ اتنی ہی تمہیں تکلیف دیں گے۔ مرد کا گناہ وقت کے تالاب میں کنکر کی طرح ڈوب جاتا ہے، جبکہ عورت کا گناہ ساری عمر کنول کے پھول کی مانند سطح آب پر رہتا ہے۔ بس یہی ایک سچ ہے، عورت کا مرد کی زندگی میں اتنا دخل ہونا چاہیے جتنا کہ پکوان میں نمک کا زیادہ نمک بھی زہر ہوتا ہے۔ جو دوسروں کو عزت دیتا ہے، اصل میں وہ خود عزت دار ہوتا ہے، کیونکہ انسان دوسروں کو وہی کچھ دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ جتنی ذہانت بات کہنے کے لیے درکار ہوتی ہے، اس سے 2 گنی ذہانت دوسرے شخص کی بات سننے اور سمجھنے کے لیے درکار ہوتی ہے۔ زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے ایک چھوٹا سا اصول اپنائیں، روزانہ کچھ اچھا یاد رکھیں، کچھ برا بھول جائیں۔ کسی بھی وجہ سے گناہ نہ کرو، کیونکہ وجہ ختم ہو جائے گی، گناہ نہیں۔ ہر نیکی کے لیے تکلیف اٹھا لیا کرو، کیونکہ تکلیف ختم ہو جائے گی، نیکی نہیں۔ رشتہ معصوم پرندے کی طرح ہوتا ہے، اگر سختی سے پکڑو گے تو مر جائے گا، نرمی سے پکڑو گے تو اڑ جائے گا، لیکن محبت سے پکڑو گے تو ساری عمر ساتھ نبھائے گا۔ شیخ سعدی نے فرمایا، جو شخص بچپن میں تمیز نہیں سیکھتا، بڑا ہو کر بھی نہیں سیکھتا۔ تمام انگلیاں لمبائی میں برابر نہیں ہوتی، لیکن جب انہیں موڑا جھکایا جاتا ہے تو سب لمبائی میں برابر ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات زندگی تب آسان ہو جاتی ہے جب ہم جھکتے ہیں
اور نرم رویہ اختیار کرتے ہیں۔ اگر انسان اپنے سے امیر کو دیکھ کر شکوہ کرنے کے بجائے اپنے سے غریب کو دیکھ کر شکر کرنے لگ جائے تو اس کی پریشانیاں حل ہونے لگ جائیں گی۔ لوگ کہتے ہیں کہ وقت بدل جاتا ہے، اور وقت نے مجھے بتایا کہ لوگ بھی بدل جاتے ہیں۔ ضروری نہیں جو آج تمہارے ساتھ ہے وہ کل بھی تمہارے ساتھ رہے گا، اس لیے اکیلے چلنا سیکھ لو۔ اگر وقت اپنا ہے تو سب اپنے ہیں، ورنہ کوئی کسی کا نہیں۔ جن رشتوں کو اللہ نے انسان کے سکون کے لیے بنایا ہے، آج کل لوگ انہی رشتوں میں چالاکیاں اور مکاریاں کرتے ہیں، اور پھر روتے پھرتے ہیں کہ ہماری زندگی میں سکون نہیں ہے۔ خالی پیٹ، خالی جیب اور جھوٹا پیار انسان کو زندگی میں وہ سبق سکھاتا ہے جو بڑے سے بڑا استاد نہیں سکھا پاتا۔ کبھی کبھی دل کی بات صاف صاف بتا دینی چاہیے، کیونکہ بتا دینے سے فیصلے ہوا کرتے ہیں اور نہ بتانے سے فاصلے۔ برا چاہنے والوں کو بتا دو، عزتیں خدا دیتا ہے، انسان نہیں۔ زندگی میں مخلص لوگوں کو تلاش کریں، مطلبی لوگ آپ کو خود تلاش کر لیں گے۔ جاہل صرف وہ نہیں ہوتا جو تعلیم یافتہ نہ ہو، جاہل وہ بھی ہوتا ہے جس نے ڈگریوں کے ڈھیر لگا رکھے ہوں مگر اپنے ظرف میں وسعت، لہجے میں نرمی اور طبیعت میں انکساری نہ پیدا کر پایا ہو۔ اگر آپ کو آپ کا ماضی تکلیف دیتا ہے تو اس کو ساتھ لے کر چلنا چھوڑ دیں اور اپنے حال کو بہتر بنائیں، کیونکہ یہ بھی آپ کا ماضی بننے جا رہا ہے۔ بھروسہ ایک ایسا احساس، ایک ایسا عمل ہے جو اگر ہو جائے تو سب بہترین، اور اگر ٹوٹ جائے تو سب بدترین۔ ایک دوسرے کو دعاؤں میں یاد رکھا کرو، ہو سکتا ہے کسی کا بڑا کام آپ کی چھوٹی سی دعا کا محتاج ہو۔ زندگی نے بہت کچھ سکھایا، کتابوں نے بھی رہنمائی کی، لیکن انسانی رویوں نے جو سبق دیا، نہ تو وہ زندگی کے کسی ورق اور نہ ہی کتاب کے کسی صفحے پر تحریر تھا۔ دوسروں کو نقصان پہنچائے بغیر، ان کو بدنام کیے بغیر، ان سے حسد کیے بغیر، ان سے الجھے بغیر، ان سے آگے نکل جانے کا ہنر سیکھے۔ ہمیشہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اپنے آپ کو دباؤ کا شکار نہ بنائیں۔ کچھ بھی ہو، کیسے ہی برے حالات کیوں نہ ہوں، وہ بدلیں گے اور ضرور بدلیں گے۔ اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہیں تو اللہ پاک کا شکر ادا کرو کہ جس نے تمہارے گناہوں کو چھپا کر تمہیں لوگوں کے سامنے معزز بنایا ہے۔ کوشش کرو کہ تم دنیا میں رہو، دنیا تم میں نہ رہے، کیونکہ کشتی جب تک پانی میں رہتی ہے خوب تیرتی ہے، لیکن جب پانی کشتی میں آ جاتا ہے تو وہ ڈوب جاتی ہے۔ ہر انسان ایک چلتی پھرتی کتاب ہوتا ہے، بس ہم پڑھنے کی زحمت نہیں کرتے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ علم صرف کتابوں سے حاصل کیا جاتا ہے، حالانکہ زندگی گزارنے کے اصل اسباق تو ہمیں انسانوں اور ان کے رویوں سے ملتے ہیں۔ کسی کے بھی حالات سمجھے بغیر صرف اس کے لفظوں سے رنج مت کرو۔ ایسا نہ ہو کہ جب تم کو اس کے حالات اور دل کی خبر ہو تب تک بہت دیر ہو چکی ہو۔ جب دولت آنے سے کسی کا اخلاق تباہ ہو جائے تو سمجھ لو اس کے زوال کا وقت شروع ہو گیا۔ مجھے لوگوں سے کسی چیز کی توقع نہیں ہے، کیونکہ عزت، نام اور شہرت سب اللہ دیتا ہے۔ مخلصی سب سے زیادہ پرکشش جذبہ ہے۔ اگر آپ کسی کو کچھ نہیں دے سکتے تب بھی اسے اچھے الفاظ دے سکتے ہیں۔ الفاظ لہجہ نہیں، تاثیر رکھتے ہیں۔ جس طرح بڑے ہو کر پتہ چلتا ہے کہ والدین سچ کہتے تھے، ویسے ہی قبر میں جا کر پتہ چلے گا کہ قرآن پاک سچ کہتا تھا۔ اللہ ہمیں دنیا میں ہی قرآن پاک کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ جتنا مرضی پڑھ لو، جتنا بھی رٹا لگا لو، سبق صرف وہی یاد رہتا ہے جو دنیا سکھاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، کیونکہ یہ خیر و برکت کے زوال کا باعث ہے۔ یہ جو لوگ مجھے غلط سمجھتے ہیں، مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں، کیونکہ وہ اتنا ہی سمجھتے ہیں جتنی ان کی سمجھ انہیں اجازت دیتی ہے۔ توبہ کے لیے کانوں کو ہاتھ لگانا ضروری نہیں،
गुनाहों को हाथ न लगाना जरूरी है। जिस चीज की तलब हो इसे बांटने लग जा, फिर चाहे वो रिस्क हो, सुकून हो, इज्जत हो, मोहब्बत हो या फिर आसानियां हो। यकीन मानो वो वापस पलटकर आपके पास आएंगी जरूर। जब कोई अहमक शख्स आपसे किसी राय का तलबगार होता है तो उसकी आरज़ू ये होती है कि आप उसको वही राय दें जो उसके ज़हन में है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जब इंसान की अक्ल मुकम्मल हो जाती है तो उसकी गुफ्तगू मुख्तसर हो जाती है। सियाने कहते हैं, अपनी जिंदगी की किताब सिर्फ मुखलिस लोगों के सामने खोलिए, बाकी सब तो बस जानने का तजस्सुस रखते हैं। इंसान को अपने अंदर झांकना आ जाए तो वो दूसरों के एहसासात को समझने के काबिल हो जाता है। जब नजरअंदाज होना शुरू हो जाए तो किनारा कर लें, क्योंकि वजाहतें कभी भी आपका खोया हुआ मकाम वापस नहीं ला सकती। हाँ, मगर खामोशी आपको मजीद तजलील से जरूर बचा लेती है। तल्ख लहजा मत अपनाओ। किसी दाना का कौल है कि कुल्हाड़ी भूल जाती है मगर दरख्त याद रखता है। किसी को दिया गया धक्का घूम फिर के आएगा आपकी ही तरफ। नफरत फैलाकर लोगों के दिल जीतना बहुत आसान है, सच सुनाकर लोगों के जहन जीतना बहुत मुश्किल। मुंह में जबान तो सभी रखते हैं मगर कमाल वो करते हैं जो उसे संभाल कर रखते हैं। नसीहत वो सच्ची बात है जिसे हम कभी गौर से नहीं सुनते, और गीबत वो बदतरीन धोखा है जिसे हम पूरी तवज्जो से सुनते हैं। जो शख्स खुदा की नाफरमानी करके अपना मकसद हासिल करना चाहता है, इसके हुसूली मकसद का रास्ता बंद हो जाता है और बहुत जल्द खतरात में गिर सकता है। जिंदगी में आने वाली तब्दीलियों को खुश आमदीद कहना सीखी। कुछ तब्दीलियां हमें इंतहाई नागवार गुजरती है, लेकिन दर हकीकत उन्हीं में हमारी बेहतरी पोशीदा होती है। अब तनकीद और तारीफ दोनों को कबूल कीजिए। पौधों को बढ़ने के लिए धूप और बारिश दोनों की जरूरत पड़ती है। अगर तुम जिंदगी के रास्ते पर कांटे छोड़ते जाओगे तो तुम्हारी पीछे आने वाली तुम्हारी नस्लें इसी रास्ते पर लहूलुहान हो जाएंगी। अच्छी बातें पढ़ने की आदत हो तो अच्छी बातें करने की आदत खुद ब खुद बन जाती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सीने में जान होती है। प्रो से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें। मालूम नहीं आपको कौन कौन बर्दाश्त कर रहा है। मुस्कुराइए और सबको बता दीजिए कि आज आप कल से भी ज्यादा मजबूत इंसान हैं। इंसान की चाहत है कि उड़ने को पर मिले और परिंदे की चाहत है रहने को घर मिले। लोगों के कसूर मुआफ कर दो। यहां हर कोई इम्तिहान में है और इम्तिहान में गलतियां होती हैं। दुआ की कबूलियत आवाज की बुलंदी से ज्यादा दिल की तड़प का तकाजा करती है, क्योंकि दुआ सिर्फ अल्फाज का मजमुआ नहीं बल्कि रूह की तलब और कैफियत का नाम है। इंसान का बहुत बड़ा दुश्मन इसका गुस्सा है। शिकवे बहुत इज्जतदार होते हैं, सबसे नहीं होते और सबके सामने भी नहीं होते। चीनी कहावत है, अगर तुम सच में किसी की मदद करना चाहते हो तो इसको मछली देने के बजाय मछली पकड़ना सीखा दो। जिंदगी की मिसाल हम लूडो के दाने से भी समझ सकते हैं। उम्मीद हमेशा 6 की होती है, लेकिन एक भी आए तो चलना ही पड़ता है। जाहिल की एक खुसूसियत यह भी है कि वो पूरी बात सुनने से पहले जवाब देता है। हसद एक ऐसा जज्बा जो दूसरों का तो कुछ नहीं बिगाड़ता, लेकिन आपका सुकून गारत कर देता है। हम जानते हैं कि सदका मुसीबत को करीब नहीं आने देता, लेकिन हम सदका मुसीबत आने के बाद देते हैं। वो जो नसीब पर अपने रोता रहा, अक्सर उसे खबर नहीं कि खुदा ने इसके हक में और भी बेहतर लिखा है। हमेशा मीठे बोल बोलो ताकि अगर कभी वापस लेने पड़ी तो कड़वे ना लगें। खुद का दूसरों के साथ मुकाबला करना छोड़ दें। सूरज हो या चांद अपने अपने वक्त पर चमकते हैं। कभी भी किसी के सामने अपनी सच्चाई
اور خلوص بیان مت کرو، کیونکہ وقت ایک دن خود تمہارے الفاظ بن کر بیان کر دے گا۔ وہ دین کسی کو کیا نقصان پہنچائے گا جس میں راستے سے پتھر ہٹانے پر بھی ثواب ملتا ہو۔ لذتیں وقتی اور ہنگامی ہوتی ہیں، لیکن مسرتیں، شادمانیاں مستقل ہوتی ہیں۔ لذتوں کا جسم سے تعلق ہوتا ہے اور خوشیوں کا روح سے۔ گناہ گونگے نہیں ہوتے جب بھی انہیں موقع ملتا ہے۔ وہ مکافاتی عمل کی لاٹھی ہاتھ میں پکڑے ایک دم ہی اس انسان کے سر پر آن برستے ہیں۔ یہ وہ خدا کی لاٹھی ہوتی ہے جو بے آواز ہوتی ہے، لیکن انسان کے ہوش لمحوں میں ہی ٹھکانے لگا دیتی ہے۔ لکیریں بھی عجیب ہوتی ہیں، ماتھے پہ کھینچ جائیں تو قسمت بنا دیتی ہیں، زمین پہ کھینچ جائیں تو سرحدیں بنا دیتی ہیں، اور رشتے پہ کھینچ جائیں تو دیواریں بنا دیتی ہیں۔ میری غلطی مجھے بتاؤ، دوسروں کو نہیں۔ میری غلطی میں نے ہی ٹھیک کرنی ہے، دوسروں نے نہیں۔ اپنی غلطی کا اعتراف کر لینا ایک بہترین خصوصیت ہے۔ اس سے نفس میں عاجزی پروان چڑھتی ہے اور تکبر کمزور ہوتا ہے۔ زندگی میں کچھ غلط ہو جائے تو گھبرانا اور ڈرنا مت، کیونکہ دودھ پھٹنے پر وہی لوگ گھبراتے ہیں جنہیں پنیر بنانا نہیں آتا۔ نہ جانے کون سی سازشوں کا ہم شکار ہو گئے کہ جتنے صاف دل تھے اتنے داغدار ہو گئے۔ مجھے ان لوگوں کی پرواہ نہیں جو میرے دشمن ہیں، محتاط ان لوگوں سے رہتا ہوں جو میرے ساتھ ہوتے ہوئے ذہن میں بغض اور نفرت رکھتے ہیں۔ خواہشوں کو بے لگام مت چھوڑو، یہ باغی ہو جائے تو حرام، حلال، جائز، ناجائز کچھ بھی نہیں دیکھتی۔ اپنی زندگی سے بھلے خوش نہ ہوں، پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اب جیسی زندگی جینے کے لیے ترستے ہیں۔ انسان کی لالچ کا پیالہ کبھی نہیں بھرتا، کیونکہ اس میں ناشکری کے سوراخ ہوتے ہیں جو اس کو بھرنے نہیں دیتے ہیں۔ مولانا رومی سے کسی نے پوچھا، زہر کیا ہے؟ فرمایا، ہر وہ چیز جو ہماری ضرورت سے زیادہ ہو زہر ہے، جیسے قوت، اقدار، دولت، بھوک، لالچ، محبت، نفرت۔ رشتوں میں ناآسودگی کی ایک وجہ ماضی کے وہ گناہ بھی ہوں گے جنہیں اب بھلا چکے ہیں، مگر قدرت نہیں بھولتی۔ اگر آپ کی آنکھ خوبصورت ہے تو آپ کو دنیا اچھی لگے گی، لیکن اگر آپ کی زبان پیاری ہے تو اب دنیا کو اچھے لگیں گے۔ جب تمہیں یقین ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے تو اس بات کی فکر چھوڑ دو کہ کون کون تمہارے خلاف ہے، اور دل توڑنے کی معافی تو خدا سے بھی اس وقت تک نہیں ملتی جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے جس کا تم نے دل دکھایا۔ امام احمد بن حنبل سے سوال کیا گیا کہ وہ کیا چیز ہے جس سے دل میں نرمی آئے؟ فرمایا، حلال کھانے سے۔ خزاں کے گرتے پتوں کو حقیر مت سمجھنا، کیونکہ انہی پتوں کے گرنے سے بہار آتی ہے۔ خاموش لہجوں کو یہ مت سمجھی کہ اندر سے خالی ہے، ان میں باتوں کی گہرائی سمندر سے کہیں زیادہ ہوتی ہے، بس یہ ضبط کے عادی ہو جاتے ہیں۔ اور صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، بس خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ تعالیٰ کو سنائی دیتا ہے۔ قدر تو وہ ہوتی ہے جو کسی کی موجودگی میں ہو، کسی کے بعد تو پچھتاوا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ پہاڑ جتنی نیکی کرتے ہیں اور کنکر برابر اجر نہیں کما پاتے، اور کچھ لوگ کنکر برابر نیکی کرتے ہیں اور پہاڑ جتنا اجر کما لیتے ہیں۔ نیتوں کا فرق اجر بدل دیتا ہے۔ غلطی پر پردہ تو صرف اللہ کی ذات ڈال سکتی ہے، انسان کی ذات تو بس عیب اچھالنا جانتی ہے۔ لوگ تم سے چاہے جو بھی چھین لے، پر تمہارا مقدر نہیں چھین سکتے۔ اس رنگ برنگی دنیا میں خود کو اللہ پاک کے رنگ میں ڈھال لینا ہی اصل کامیابی ہے۔ نیت کتنی بھی اچھی ہو، دنیا تمہیں تمہارے دکھاوے سے جانتی ہے، اور دکھاوا کتنا بھی اچھا ہو، اللہ تمہیں تمہاری نیت سے جانتا ہے، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ خود پر نفس پر قابو پانا کتنا ضروری ہے۔ سوچیں ذرا، ابلیس کو بہکانے والا، بھٹکانے والا شیطان تو نہیں تھا؟
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہمیشہ سچ بولو تاکہ تمہیں قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑے۔ بہت خوبصورت بات۔ زندگی میں خود کو کبھی کسی کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے۔ اکیلے ہونے کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جب آپ پریشان ہوں، آپ اداس ہوں، آپ کو سننے والا صرف آپ کا اللہ ہوتا ہے۔ جن کی کوئی عزت نہیں ہوتی وہ دوسروں کو بے عزت کر کے فخر محسوس کرتے ہیں۔ کسی کے برا کہہ دینے سے نہ ہم برے ہو جاتے ہیں نہ اچھے۔ اپنی زبان سے ہر شخص اپنا ظرف دکھاتا ہے، دوسرے کا عکس نہیں۔ ہمت مت ہارو، کیونکہ پہاڑ سے نکلنے والی نہروں نے آج تک کسی سے نہیں پوچھا سمندر کتنا دور ہے۔ غصے کے وقت انسان کے اخلاق کا صحیح پتہ چلتا ہے۔ ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اگر اسے سمجھنا ہے تو اسے بولنے دو۔ ہم عجب طبیعت کے لوگ ہیں، سیدھی بات کرو تو بدتمیز، خوش اخلاقی سے پیش آؤ تو ڈپلومیٹ، اگر کسی سے اختلاف کرو تو بے ادب، اور اگر لحاظ کرو تو منافق۔ ہر شخص کو آپ راضی نہیں رکھ سکتے، یہ کام چمچے اور منافق لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ باضمیر، سچے اور بااصول لوگوں سے اکثر لوگ ناراض اور ناخوش ہوتے ہیں۔ میری زندگی میں آنے والے تمام گھٹیا لوگوں کا بھی شکریہ، جن سے میں نے یہ سیکھا کہ مجھے ان جیسا نہیں بننا۔ تنگ دماغ لوگوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا من ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ اگر حالات پر آپ کی پکڑ اچھی ہے تو زہر اگلنے والے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اگر آپ اپنے سپنوں کو پورا نہیں کریں گے تو پھر کوئی دوسرا آپ کو استعمال کر کے اپنے سپنے پورے کر لے گا۔ جب کوئی کام تمہاری مرضی کے مطابق ہو جائے تو شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہاری مرضی کو اتنی اہمیت دی، اور اگر تمہاری مرضی کے خلاف ہو تو اور زیادہ شکر ادا کرو کہ اب وہ اللہ کی مرضی سے ہوگا، جو ہماری مرضی سے بہتر اور بہت افضل ہے۔ ایک یہودی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تمہارا اللہ نظر کیوں نہیں آتا؟ حضرت علی نے کہا کہ تم سورج کو غور سے دیکھو۔ اس نے کہا کہ میں اس کو نہیں دیکھ سکتا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ تم سورج کو دیکھ نہیں سکتے تو سورج بنانے والے کو کیسے دیکھ سکو گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ کس طرح پتہ چلے گا کہ انسان پر آنے والی مصیبت سزا ہے یا آزمائش؟ آپ نے جواب دیا، جو مصیبت انسان کو اللہ سے دور کے دے وہ سزا ہے، اور جو اللہ کے نزدیک کر دے وہ آزمائش۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ساری دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تیرا رب ہی ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ معاف کر دینے سے انسان کی اپنی روح پاک ہو جاتی ہے۔ دل کا اچھا ہونے سے بہتر ہے زبان کا اچھا ہونا، کیونکہ لوگوں کا واسطہ سب سے پہلے آپ کی زبان سے پڑتا ہے۔ دل تک تو کچھ لوگ ہی پہنچتے ہیں۔ نزدیک سے آنے والی آوازوں میں سے قریب ترین آواز ضمیر کی ہوتی ہے، جو کہ بہت کم لوگوں کو سنائی دیتی ہے۔ نماز فجر میں ایک صف بھی نہیں بھرتی، صبح ہوتے ہی موبائلوں سے دین برستا ہے۔ یہاں لوگ ویسے نہیں ہیں جیسے وہ اپنے سٹیٹس لگاتے ہیں۔ اگر نیتوں کا اثر چہروں پر نظر آنے لگتا تو معاشرے کا ہر فرد نقاب کرنے پر مجبور ہو جاتا۔ داڑھی والا چوری نہیں کرتا، چور داڑھی رکھ لیتا ہے۔ نمازی دھوکہ نہیں دیتا، دھوکے باز نماز پڑھ لیتا ہے۔ برائی کو ختم کریں، نیکی کو نشانہ نہ بنائیں۔ اس بات کو سمجھ لے کہ کوئی ہمارے ساتھ برا نہیں کرتا، یا تو ہم اسے اجازت دیتے ہیں یا وہ ہماری تقدیر ہوتی ہے۔ دوسروں کو اپنی حالت کا الزام دینا چھوڑیں، اپنی قسمت کو قبول کریں اور باہر نکل کے دنیا کا مقابلہ کریں۔ اپنے آپ کو پہچانو، اپنے اندر کی خوبیوں کو نکھارو۔ کسی سے کوئی لالچ نہ رکھو،
تمہاری عزت بڑھے گی اور تم لوگوں سے خامخواہ متاثر نہیں ہوگے، کیونکہ تم جان جاؤ گے تم بھی کسی سے کم نہیں۔ آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں جبکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ وقت نے گرایا ہے، وقت ہی اٹھائے گا۔ آج اگر زوال ہے تو کل عروج آئے گا۔ پہلی ناکامی سے مت گھبراؤ، کیونکہ یہی تمہارے عروج کی پہلی سیڑھی ہے۔ جن کے پاس شعور ہوتا ہے وہ ادب کے مارے بولتے ہی کہاں ہے۔ اس شخص کی صحبت سے بچو جو قیامت کے دن کی ذلت اور رسوائی سے نہیں ڈرتا۔ جب کسی طاقتور کو اس کے جرم کی سزا نہیں دی جاتی تو وہ سزا پورے معاشرے پر تقسیم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو وہ فصل پسند نہیں جو آپ کاٹ رہے ہیں تو آپ ان بیجوں کی جانچ کیجئے جو آپ بو رہے ہیں۔ جب آپ پر آزمائش کا وقت آئے تو یہ مت سوچیں کہ آپ پر کتنی بڑی آزمائش ہے، آپ یہ سوچیں کہ آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ آپ کے امتحان لے رہا ہے۔ یہ جلد ختم ہوں گی تمہاری مشکلیں، تمہاری دعائیں قبول کر لی جائیں گی۔ وہ دن دور نہیں اب جب تمہارا انشاءاللہ الحمدللہ میں تبدیل ہو جائے گا۔ اور جب توکل کرو تو یہ مت سوچو کہ جو مانگا ہے وہ ملے گا کیسے، بلکہ انتظار کرو کہ جو مانگا ہے وہ ہر حال میں ملے گا۔ کب اور کیسے اس بات کا فیصلہ وسیلے بنانے والے پہ چھوڑ دو۔ یقین رکھنے والے یقین رکھتے ہیں اور راستے بنانے والا راستے بنا دیتا ہے۔ تو تم یہ کن اندیشوں میں پڑے ہو، منصوبے بھی وہ بناتا ہے اور راستے بھی وہی نکالتا ہے۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے صبر کی اس آخری سانس تک، جب تک تمہیں وہ مل نہیں جاتا جو تمہیں چاہیے۔ زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو بے تحاشا دے کر آزمایا جاتا ہے۔ بس کہیں صبر کی اور کہیں شکر کی آزمائش ہے۔ ٹوٹنے کے بعد تم میں جو ہمت آتی ہے نا، دراصل تمہیں رب تھام چکا ہوتا ہے۔ دعائیں دینے والے سے بڑھ کر دنیا میں کوئی سخی نہیں، اور دعائیں سمیٹنے والے سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دولت مند نہیں۔ دعاؤں کو اللہ نے بہت طاقت دی ہے کہ دعائیں دونوں جہاں کو ہلا کر رکھ دیتی ہیں۔ نصیب تو پھر دور کی بات ہے۔ انسانی زبان کی منافقت دیکھ کر بلا شبہ ابلیس بھی مسکراتا ہوگا۔ کچھ لوگوں کے پیچھے بھاگ بھاگ کر آپ یہ سوچتے ہیں کہ ایک نہ ایک دن انہیں قدر آ ہی جائے گی، تو یاد رکھنا اب صرف خود کو تھکا رہے ہیں اور اپنا قیمتی وقت برباد کر رہے ہیں۔ قدر جس نے نہیں کرنی اس نے نہیں کرنی۔ آپ زبردستی کسی سے اپنی قدر نہیں کروا سکتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، پھر بھی انسانوں کے جاگنے سے پہلے پرندے جاگ جاتے ہیں۔ خشک رویہ رکھنے والا اس درخت کی مانند ہے جو پھولوں اور پھلوں سے محروم ہو، نہ بیٹھنے والے کو سایہ دے اور نہ نظر ڈالنے والے کو خوشی پہنچائے۔ زندگی مسلسل جدوجہد اور جستجو کا نام ہے۔ اللہ ہر پرندے کو رزق دیتا ہے مگر اس کے گھونسلے میں نہیں ڈالتا۔ ماں باپ کی باتیں کڑوی ضرور ہوتی ہیں مگر یاد رکھیں نیم کے پتے کڑوے ہی سہی مگر خون تو صاف کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مت ہو پریشان میرے بند کیے ہوئے دروازوں پر، میں خیر لانے سے پہلے مصیبتوں سے گزارتا ہوں۔ ماضی اب کا دروازہ کھٹکھٹائے تو ہرگز نہ کھولے، کیونکہ ماضی کے پاس آپ کو دینے کے لیے ماضی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ امید بھی کتنی عجیب چیز ہے، لمحوں میں ریگستان میں زیتون کے باغ لگا دیتی ہے۔ جہاں آپ کی عزت نہ ہو وہاں مت جائیں، چاہے کھانا آپ کو سونے کی پلیٹ اور چاندی کے چمچ میں ہی کیوں نہ دیا جائے۔ اگر ہمارا اخلاق صرف من چاہے چند لوگوں کے لیے اچھا ہے تو ہم صرف موقع پرست ہیں، خوش اخلاق نہیں۔ اگر قسمت میں آدھی روٹی ہے تو چھین کر پوری بھی کھا لو گے تو الٹی آ جائے گی۔ کبھی نصیب سے زیادہ ہضم نہیں ہوتا، پھر وہ چاہے روٹی ہو یا محبت۔ اللہ نے کسی شخص کو بھی اس کے رشتہ دار
یا लोगों को खुश करने के लिए तख्लीक नहीं किया। खुदारा वसीला बने, खुदा नहीं। दूसरों की जिंदगियों का फैसला अपने हाथ में लेना छोड़ दें। अपनों की जिंदगियों और खुशियों का कातिल बनना छोड़ दें, क्योंकि जहां भी कैदी बनाने की कोशिश की जाएगी, आजादी जरूर जन्म लेगी। मोमिन तो कसरत से कुरान पढ़ने और सुनने वाला होता है। वो अपनी जिंदगी के हर फेज में लोगों की बजाय कुरान को अपनी मोटिवेशन बनाने वाला होता है। किसी से अपना मवाजना ना करे। कम पहन ले, सस्ता पहन ले, सादा खाना खा लें, लेकिन हलाल खाएं। कम में कोई शर्म की बात नहीं है, बल्कि शर्म तो हराम खाने में आनी चाहिए। दूसरों के गुनाहों को शुमार करना छोड़ दें, क्योंकि इसके लिए फरिश्ते मुकर्रर किए जा चुके हैं। अपने अमाल पर नजर डालिए, क्योंकि इसके लिए फरिश्ते भी मुकर्रर हैं और आपको जवाब भी लाजमी देना है। किसी के बारे में गलत गुमान ना करें, क्योंकि आप उसकी जिंदगी की उलझनों से वाकिफ नहीं हैं। जेब में वजन हो तो बात में भी वजन आ जाता है, और दुनिया की यही हकीकत है। इंसान की फितरत भी अजीब है। वो तनकीद जैसी सच्चाई पर नाराज होता है और खुशामद जैसे धोखे पर खुश होता है। अपने आप को अक्लमंद समझने वाला शख्स हमेशा दूसरों के बारे में कोई ना कोई मनफी राय देता रहता है। आपको अपनी पसंद और ख्वाहिश के मुताबिक चीजें सिर्फ बाजार से ही मिल सकती हैं। इंसानों को तो उनमें मौजूद ऐबों समेत कबूल करना सीखी। नजर को अक्सर वही चीज पसंद आती है जो नसीब में नहीं होती, और नसीब में लिखी चीज भी अक्सर नजर नहीं आती। वो सब को सुनता है, लेकिन इसे खास तौर पर सुनता है जो सिर्फ उसे पुकारता है। वो सब के पास है, लेकिन इसके पास खास तौर पर है जो उसकी तलाश में है। वो सब को दे रहा है, लेकिन इसे खास तौर पर दे रहा है जो पूरे यकीन से मांग रहा है। जमादारियों के हुजूम में जो चीज सबसे पहले गुम होती है, वो बस अपनी शख्सियत होती है। जिस मजाक में दो लोग हंसी और तीसरे के चेहरे पर तकलीफ के आसार दिखाई दें, वो दरअसल मजाक करना नहीं बल्कि मजाक उड़ाने के जुमरे में आता है। खामोशी बेहतरीन हथियार है, खास तौर पर इस वक्त जब लोग अब से चीखने की तवक्को करें। जब दिल अचानक उदास हो जाए तो वो रूह की मुरम्मत करने का लम्हा होता है। सुना है तौबा करने से रूह की मुरम्मत हो जाती है। ताल्लुकात चाहे मुख्तसर ही रखें, लेकिन मुनाफकत न करें। तकब्बुर चाहे दौलत का हो, ताकत का हो, रुतबे का हो, हैसियत का हो, हसन का हो, इल्म का हो, हसब व नसब का हो, हत्ता के तकवा का ही क्यों ना हो, इंसान को रुसवा करके ही छोड़ता है। भरोसा एक शख्स तोड़ता है और एतबार हर शख्स पर से उठ जाता है। जब तक अब चुप रहते हैं, लोग बेवकूफ बनाते हैं। जब जवाब देते हैं तो बुरे बनते हैं। किसी का किरदार तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं, किसी की जात तुम्हारा ठेका नहीं। जो तुम हो वो बस तुम खुद ही हो। अपने आप पर ज्यादा तवज्जो दो। लोगों के बारे में ज्यादा वही सोचते हैं जिनकी अपनी कोई जाती जिंदगी नहीं होती। दूसरों के गुनाह गिनते रहने से बंदा खुद पारसा नहीं बन जाता। जब घरेलू फैसले करने के लिए बाहर के बंदे की जरूरत पड़ जाए तो समझ ले कि आपका खानदान तबाह हो चुका है। अगर किसी को तकलीफ देकर भी अच्छे से सौ लेते हो तो अपने जमीर का जनाजा पढ़ लो, क्योंकि वो वफात पा चुका है। बुरा वक्त वो शफाफ आईना है जो बहुत सारे चेहरे वाजे कर देता है, और अच्छा वक्त बादलों की तरह है जो सूरज की तपिश तक को रोक लेता है। कुछ बातें कान लगाने से नहीं सुनाई देती, दिल लगाकर सुनना पड़ता है। लिबास इंसान के जिस्म को ढांप लेता है, लेकिन गुफ्तगू एक पिल में इंसान की औकात दिखा देती है। मौत सबसे बड़ी हकीकत है जिसको हर शख्स भला बैठा है, और जिंदगी सबसे बड़ा धोखा है जिसके पीछे हर शख्स भाग रहा है। जिंदगी में सादगी अपनाओ। जितनी सादा तुम्हारी जिंदगी होगी, इतनी परेशानियां कम होंगी। जिंदगी ऐसे मत गुजारे
کہ لوگ دنیا سے اب کے جانے کا انتظار کرنے لگیں۔ خاموشی اتنی گہری تو ہونی چاہیے کہ بے قدری کرنے والوں کی چیخیں نکل جائیں۔ ان لوگوں کو وضاحتیں دے دے کر اپنے وقت اور سکون کو برباد نہ کرو، جو ہمیشہ آپ کو غلط سمجھنے کے لیے مصروفی عمل رہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، جب کوئی تم پر ظلم کرے تو میرے انتقام پر راضی ہو جاؤ، کیونکہ میرا انتقام تمہارے انتقام سے بہتر ہے۔ ظالم کو اللہ مہلت ضرور دیتا ہے، لیکن کیا تم نے سنا نہیں، اس کی پکڑ بہت شدید ہے۔ شرافت سے جھکا ہوا سر ندامت سے جھکے ہوئے سر سے بہتر ہے۔ یاد رہے کہ کچھ جرموں کی FIR آسمانوں پر لکھی جاتی ہے اور تیرا رب نہیں بھولتا۔ بابا جی سے کسی نے پوچھا، کھانے کا بہترین اوقات کون سا ہے؟ کچھ رہنمائی فرمائیں۔ بابا جی نے کچھ دیر سوچا اور پھر افسردہ ہو کے کہا، بیٹا، امیر کو جب بھوک لگے اور غریب کو جب مل جائے۔ بدلتے رشتے، موسم اور لوگ دکھائی نہ بھی دیں، محسوس ضرور ہوتے ہیں۔ زندگی بھی کتنی عجیب ہے، جو ٹیڑھا ہے اسے چھوڑ دیا جاتا ہے اور جو سیدھا ہے اسے ٹھوک دیا جاتا ہے۔ ماچس کی تیلی کا سر تو ہوتا ہے مگر دماغ نہیں ہوتا، اس لیے ذرا سی رگڑ پر بھڑک اٹھتی ہے مگر انجام اپنی ہی آگ میں جل کر ختم ہو جاتی ہے۔ حاسد کی مثال بھی بالکل ایسی ہی ہے۔ تمہارا ایک رب ہے، پھر بھی تم اسے یاد نہیں کرتے، لیکن اس کے کتنے بندے ہیں، پھر بھی تم کو نہیں بھولتا۔ اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا حماقت ہے، اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا سے گریز کرنا تکبر ہے۔ اچھی بات کا اثر سب پر برابر نہیں ہوتا، کیونکہ جب بارش ہوتی ہے تو کھیت صرف ان زمینوں پر ہی اگتے ہیں جہاں لوگوں نے محنت کی ہوتی ہے، باقی جگہ جنگلی جھاڑیاں ہی اگتی ہیں۔ جس طرح استری کرنے سے کپڑوں میں جان آتی ہے، بالکل اسی طرح سب کے سامنے عزت دینے سے بیوی میں بھی جان آتی ہے۔ ہم درختوں کو کہاں آتا ہے ہجرت کرنا؟ تم پرندے ہو، وطن چھوڑ کے جا سکتے ہو۔ جدید تحقیق کے مطابق دنیا گول نہیں، مطلبی ہے۔ بانٹنے کی عادت ڈالیے، چیزیں بھی، جذبے بھی اور خوشیاں بھی۔ زندگی کے اکثر مقام پر میں نے جانا کہ میرے ساتھ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اور تب ہی مجھے اندازہ ہوا کہ صرف اللہ کا ہونا کس قدر بہتر ہے۔ مکافاتی عمل دستک نہیں دیتی، جو آج تم کرو گے کل وہی تمہارے ساتھ ہوگا۔ اس لیے لوگوں کی زندگی جہنم بنا کر سجدوں میں جنت مانگنا چھوڑ دو۔ سب سے برا انسان ہے جو آپ کو اپنے موڈ کے مطابق ڈیل کرتا ہے۔ خوش ہوا تو خوش اخلاقی سے پیش آتا، اگر تنگ ہوا تو حماقت کے ساتھ سلوک کرتا ہے۔ پڑوسی کے بچوں کی بھوک اور فاقے سے انجان رہنا اور اس کی بیوی اور بیٹی کی حرکتوں سے واقف رہنا ہمارے معاشرے کا بہترین مشغلہ ہے۔ چہروں کا مطالعہ کتابوں کے مطالعہ سے کہیں زیادہ دانائی عطا کرتا ہے۔ زندگی کی کھلی کتاب میں ہر چہرہ الگ باب، الگ انداز اور ایک الگ عنوان ہے۔ شدید دکھ ہوتا ہے جب ہم کسی پر اندھوں کی طرح اعتماد کریں اور وہ ثابت کر دے کہ ہم واقعی اندھے ہیں۔ اگر کوئی ناراض ہو جائے تو منانا بری بات نہیں ہے، لیکن منانے سے پہلے یہ ضرور دیکھ لینا کہ وہ ناراض ہے یا بیزار۔ اگر کوئی انسان ہماری وجہ سے پریشان ہے تو سمجھ لے ہمارے سارے سجدے بیکار ہیں۔ رشتوں میں کمزوری کی وجہ ایک یہ بھی ہوتے ہیں کہ ہم دوسرے کو غصے میں کی گئی باتوں کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں، لیکن پیار، محبت اور سکون میں کی گئی باتوں کو فوراً بھلا دیتے ہیں۔ نفرت اور نظر اندازی وہ عمل ہے جسے ایک لمحے میں محسوس کیا جا سکتا ہے، جبکہ محبت اور وفاداری وہ چیز ہے جس کو ثابت کرنے میں ساری زندگی بھی بیٹھ سکتی ہے۔ خالص خوراک اور مخلص لوگ اس قدر ناپید ہو گئے ہیں کہ اگر غلطی سے مل بھی جائیں تو ہمارا ضمیر انہیں قبول نہیں کرتا۔ دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی اور ایوارڈ نہیں ہو سکتا کہ لوگ آپ کی تربیت کی وجہ سے آپ کے والدین کی تعریف اور عزت کریں۔
दुश्मन बनाने के लिए जरूरी नहीं कि आप किसी से लड़ाई करें, बस हक और सच बोलें। बेशुमार दुश्मन आपको अपने खानदान में ही मिल जाएंगे। शौहर का साथ हो तो बीवी मुश्किल से मुश्किल हालात से भी नहीं घबराती, और अगर वही साथ ना दे तो औरत बहुत जल्द थक जाती है। एक प्यासे कुत्ते पर तरस खाकर इसे पानी पिला देने से लोग जन्नत में जगह पाते हैं, तो एक इंसान की भूखी रूह सैराब करने से तुम्हें कितना सवाब मिलेगा। ये तुम्हारा जो नफस है, तुम अगर उसे खैर में मसरूफ नहीं कर लेते तो ये तुम्हें शर में मसरूफ कर लेगा। जब कोई ना समझ रहा हो तब खामोश हो जाना बेहतर है, बहस बातों को बिगाड़ देती है। जिंदगी में सबसे ज्यादा बेबस हम तब होते हैं जब हम चाहकर भी अपने आप को साबित नहीं कर पाते। रिश्तों को इतना गलतियां कमजोर नहीं करती जितना गलत फहमियां करती हैं। गहरी बातें समझने के लिए गहरा होना पड़ता है, और गहरा होने के लिए गहरी चोटें खानी पड़ती हैं। हर एक की सुनो और हर एक से सीखो, क्योंकि हर कोई सब कुछ नहीं जानता, लेकिन हर एक कुछ न कुछ जानता है।